اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال، اس نے کہا رب، اے میرے رب، فانذرنی، مجھے مہلت دے، الی یوم، اس دن تک، یبعثون، جب وہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا، جو حکم شیطان کو بھی شامل تھا، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس کو کیوں سجدہ کروں، اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سے کہا کہ یہاں سے نکل جا، تو لعنتی ہے، مردود ہے، قیامت تک تمہارے اوپر لعنت پڑتی رہے گی، اور قیامت کے بعد دوزخ کی صورت میں تم کو سزا دی جائے گی۔ آگے سے بجائے اس کے کہ جب توجہ ہو گئی، اعتراف کرتا جرم کا، معافی مانگتا، ضد کے اندر آ گیا، مقابلے کے اندر آ گیا، اور یہ اس نے ٹھان لی کہ جس کی وجہ سے گمراہ ہوا اس کو بھی اپنے ساتھ گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اپنے ساتھ جہنم کا ساتھی بنا کر کے چھوڑوں گا۔ تو اللہ رب العالمین سے بجائے معافی مانگنے کے مہلت مانگ رہا ہے۔ فانذرنی، مجھے مہلت دے، الی یوم، اس دن تک، یبعثون، جب وہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے شیطان سے کہا، ابلیس سے کہا، فإنک، بے شک تو ہے، من المنذرین، مہلت دیے جانے والوں میں سے، جاؤ، تم کو مہلت دی جاتی ہے، الی یوم، اس دن تک مہلت دی جاتی ہے، الوقت المعلوم، جس کا وقت مقرر ہے، قیامت کے دن تک تم کو مہلت دی جاتی ہے۔ قال، اس نے کہا رب، میرے رب، بما اغویتنی، چونکہ تو نے مجھ کو بہکایا، لأزینن، میں ضرور بضرور گناہوں کو مزین بناؤں گا، لہم، ان کے لیے، فی الارض، زمین کے اندر، ولأغوین، اور میں ضرور بضرور بہکاؤں گا ان کو، اجمعین، سب کے سب کو۔ شیطان ہوا تو اپنی مرضی سے گمراہ، خود جان بوجھ کر کے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب سجدے کا حکم ہوا تو اس وجہ سے سجدہ نہیں کیا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوں، آگ تو طاقتور ہوتی ہے، یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، مجھ سے حقیر ہے۔ تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ لیکن جہاں پر اس نے کہہ دیا اغویتنی، چونکہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، گمراہ اپنی مرضی سے ہوا، لیکن اپنی گمراہی کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کر دی۔ ایک آدمی غلط کام خود کرے، کسی اور کی طرف منسوب کر دے، یہ بھی ایک شیطانی حرکت ہے، یہ بھی ایک بری بات ہے کہ غلط کام کیا، بجائے خود اس کی ذمہ داری اٹھانے کے اور اپنی اصلاح کرنے کے، دوسروں کے اوپر منسوب کر دینا کہ فلاں کی وجہ سے میں ایسا ہو گیا، فلاں کی وجہ سے میں ایسا ہو گیا۔ تو اس کا خیال یہ ہوا کہ جس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں اس کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا۔ انسان کے اوپر غصے کے اندر آ گیا کہ اس کی وجہ سے، اس انسان کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا، لعنتی ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا، بس اس کو بھی میں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ضرور بضرور گناہوں کو خوشنما بناؤں گا ان کے لیے زمین کے اندر۔ جو بھی غلط کام ہوگا، جو بھی گناہ کا کام ہوگا، فحاشی کا کام ہوگا، فیشن بنا کر کے، خوبصورت کر کے، سود کا کام ہوگا، اس کو نفع کی صورت کے اندر خوبصورت کر کے ان کے سامنے پیش کروں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب کے سب کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اپنا ساتھی بنا کر کے چھوڑوں گا، الا عبادک، سوائے تیرے بندوں کے، ان میں سے المخلصین، جن کو تو نے اپنے آپ کے لیے خالص کر لیا ہے۔ قال، اللہ رب العالمین نے فرمایا، ھذا، یہ صراط راستہ، یہ مجھ تک پہنچنے والا، مستقیم،
جو بالکل سیدھا ہے۔ تو کن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے کہ جن کے اوپر شیطان کا زور نہیں چلتا گمراہ کرنے کے لیے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب شیطان ان کو دیکھتا ہے تو راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ وہ شخص کہ جس نے عزم کر لیا ہے، جس نے ارادہ کر لیا ہے، جس نے نیت کر لی ہے کہ میں نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، جس نے عزم کر لیا ہے کہ میں نے شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، جو شیطان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، یہ جو توحید کے راستے کا راہی ہوتا ہے، یہ جو شرک سے بچنے والا ہے، جس نے عزم کر لیا ہے کہ میں نے قرآن و سنت کی اتباع کرنی ہے، یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کے اوپر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاذا، یہ توحید کا راستہ، یہ کتاب و سنت کا راستہ، یہ شرک سے بچنے کا راستہ، یہ عبادت کرنے کا راستہ، یہ صراط راستہ علیہ مجھ تک پہنچنے والا مستقیم جو سیدھا ہے، اور چنے ہوئے لوگ اسی راستے کے اوپر چلنے والے ہوتے ہیں۔ ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیسا نہیں ہوگا لگا تجھے علیہم، ان کے اوپر سلطان کوئی زور، اللہ سوائے من ان کے جنہوں نے اتباع کا تیری پیروی کی، من الغاوین، بہکویں میں سے، کہ یہ جن کو شیطان ایک راستہ بتلاتا ہے اور خوشی کے ساتھ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس کے اوپر جانے والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر بغاوت ہوتی ہے، سرکشی ہوتی ہے، جو خواہشوں کے اسیر ہوتے ہیں، خواہشات پورے کرنے والے ہوتے ہیں، وہی شیطان کی وسواس کے اندر آ کر کے اس کے راستے کو اپنا لیتے ہیں۔ وَإِنَّ بے شک جہنم کا ہے لَمَوْعِدُهُمْ، وعدہ ان سے اجمعین، سب کے سب سے، کہ جو بھی اے شیطان تیری پیروی کرے گا انسانوں میں سے، تو تیرا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، اور جنہوں نے تیری پیروی کی اپنی خوشی کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ، تو ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیطانی چالوں سے ہم سب کو بچائے، اور کتاب و سنت کے اوپر پورے عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ قرآن و سنت کے اوپر چلتے رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قال، اس نے کہا، رب میں رب، فانظرنی، مجھے مہلت دے، الی یوم، اس دن تک جب یبعثون، وہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال، فرمایا اللہ نے، فانک، پس بے شک تو ہے، من المنظرین، مہلت دیے جانے والوں میں سے، الی یوم، اس دن تک، الوقت المعلوم، جس کا وقت معلوم ہے۔ قال، اس نے کہا، رب اے میرے رب، ما، چونکہ اغویتنی، تو نے مجھ کو بہکایا ہے، لأزینن، میں ضرور بضرور مزین کروں گا معاصی کو، لہم، ان کے لیے، فی الارض، زمین میں، ولأغوینہم، اور میں ضرور بضرور بہکاؤں گا ان کو، اجمعین، سب کے سب کو، اللہ سوائے عبادت کا، تیرے بندوں کے، منہم، ان میں سے، المخلصین، جن کو تو نے اپنے آپ کے لیے خاص کر لیا ہے۔ قال، کہا اللہ نے، ھذا، یہ صراط، راستہ ہے، علیہ، مجھ تک پہنچنے والا، مستقیم، سیدھا، ان بے شک عبادی، میرے بندے، لیسا، نہیں ہوگا لگا تجھ کو، علیہم، ان کے پر سلطان کوئی زور، الا من، سوائے ان کے کہ جنہوں نے اتباع کا، تیری پیروی کی، من الغاوین، بہک کے ہوئے میں سے، وَإِنَّ، اور بے شک، جہنم، دوزخ کا، لموعدہم، ان سے وعدہ، اجمعین، سب کے سب سے۔ اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔